ڈھاکہ میں عالمی ختم نبوت کانفرنس، ممتاز غیر ملکی علماء کی شرکت متوقع۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ بنگلہ دیش کے تاریخی سہروردی میدان میں 15 نومبر بروز ہفتہ متحدہ ختم نبوت کمیٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ کانفرنس قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دینے کے مطالبے کے لیے ایک مشترکہ قومی و عالمی پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ملک بھر میں بھرپور تشہیری مہم جاری ہے، جبکہ علماء و مشائخ کے وفود مختلف شہروں میں دورے کر رہے ہیں۔ منتظمین کے مطابق اس عالمی اجتماع میں دنیا بھر سے نامور علماء شریک ہوں گے۔ غیر ملکی مہمانوں میں نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، دارالعلوم دیوبند بھارت کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری مولانا قاری محمد حنیف جلندری، سعودی عرب کی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر شیخ عبدالرؤف مکی، جامعۃ الازہر مصر کے ممتاز پروفیسر ڈاکٹر شیخ مصعب نبیل اور بنوری ٹاؤن کراچی کے نائب محتمم ڈاکٹر احمد یوسف بنوری۔ ملکی علماء میں شرکت کرنے والوں میں حفاظت اسلام کے امیر مولانا محب اللہ بابو نگری، الہیئۃ العلیٰ کے چیئرمین مولانا محمود حسن، ہتزاری مدرسہ کے محتمم مولانا خلیل احمد قریشی اور قومی مسجد بیت المکرم کے خطیب مولانا عبدالمالک۔ کانفرنس کی صدارت ختم نبوت تحفظ کمیٹی بنگلہ دیش کے امیر اور متحدہ ختم نبوت کمیٹی کے کنوینر مولانا عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور کریں گے۔ دینی و عوامی حلقوں میں اس اجتماع کو حالیہ برسوں کی سب سے بڑی عالمی دینی کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے، جس سے ختم نبوت کے پیغام کو عالمی سطح پر مزید تقویت ملنے کی توقع ہے۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ میں جاوید احمد غامدی کی آمد، علمی روایت یا فکری نرمی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے معروف دینی ادارے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں جاوید احمد غامدی کا دورہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ غامدی صاحب کے بعض افکار طویل عرصے سے دینی حلقوں میں شدید اختلاف اور تنقید کا باعث رہے ہیں۔ اس تناظر میں ان کا ایک بڑے دیوبندی مدرسے میں استقبال اور نشست کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق غامدی صاحب کا استقبال صدر جامعہ مفتی نعمان نعیم، اساتذہ اور طلباء نے کیا۔ ملاقات میں دینی تعلیم، علمی نظم اور عصری تقاضوں پر گفتگو ہوئی۔ غامدی نے مفتی نعیم مرحوم کے انتقال پر تعزیت بھی کی۔ مبصرین کے مطابق غامدی صاحب کے نظریات، بالخصوص سنت، شریعت اور فقہی روایت سے متعلق ان کے افکار دینی مدارس کے مروجہ علمی موقف سے واضح طور پر مختلف ہیں۔ ایسے میں ان کا جامعہ بنوریہ عالمیہ جیسے مرکزی ادارے میں خیر مقدمی انداز میں پذیرائی پانا علمی کشادگی کے ساتھ ساتھ ایک فکری آزمائش کے پہلو سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جامعہ انتظامیہ کے مطابق ادارہ 12 ایکڑ رقبے پر 53 ممالک کے 6000 سے زائد طلباء کو تعلیم دے رہا ہے اور 60 سے زیادہ تخصصی شعبہ جات قائم ہیں۔ جامعہ کی بنیاد تقریباً 40 برس قبل قاری عبدالحلیم صاحب نے رکھی تھی، جو مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور بعد میں مفتی نعیم نے اسے ایک فعال دینی مرکز کی حیثیت دی۔ دینی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ فکری اختلاف رکھنے والوں سے مکالمہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کا انداز ایسا نہ ہو کہ دینی طلباء کے اذہان میں فکری ابہام پیدا ہو۔ غامدی صاحب کی اس ملاقات کو بعض حلقے علمی مکالمے کی کوشش، جبکہ بعض اسے مدارس کی فکری تشخص کے لیے ایک حساس لمحہ قرار دے رہے ہیں۔ امدادی و آبادکاری مہم، سیلاب زدگان پٹھان کوٹ۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے امدادی و آبادکاری مہم جاری ہے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند کے حکم اور مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی محمد خلیل قاسمی مدثر لہو، صدر جمعیت علماء پنجاب کی ہدایت پر ایک نمائندہ وفد آج متاثرہ علاقوں میں پہنچا۔ وفد کی قیادت مولانا مفتی محمد یوسف قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پنجاب نے کی، جبکہ مولانا مفتی عبدالقدیر قاسمی اور دیگر صوبائی و مقامی اراکین جمعیت بھی شریک تھے۔ وفد کے ساتھ مقامی کارکنان اور رضاکاروں نے بھی امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ شدید بارشوں اور دریا کی طغیانی سے پٹھان کوٹ اور نواحی دیہات میں متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، گھروں کو نقصان پہنچا اور متاثرین زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو گئے۔ متاثرین نے مفتی محمد یوسف قاسمی کے توسط سے اپنی مشکلات حضرت صدر محترم تک پہنچائیں اور رہائش کے لیے ترپال، بانس، لکڑی
اور دیگر تعمیراتی سامان کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ صورتحال سے آگاہی کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گہرے رنج کا اظہار کیا اور فوری امدادی کارروائی کی منظوری دی۔ چنانچہ مفتی محمد یوسف قاسمی اور دہلی سے آئے نمائندے کی نگرانی میں متاثرہ خاندانوں میں مالی امداد اور تعمیراتی سامان تقسیم کیا گیا۔ امدادی تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو 15,000 روپے فی خاندان مالی تعاون فراہم کیا گیا، جبکہ رہائش کی بحالی کے لیے ترپال، لکڑی، رسی، کیل اور دیگر ضروری سامان تقریباً 35,000 روپے مالیت بھی تقسیم کیا گیا۔ متاثرین نے جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پنجاب کی قیادت کا دلی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جمعیت کی بروقت امداد نے ان کے حوصلے بحال کر دیے ہیں۔ تحفظ عقیدہ کے عنوان پر 2 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کی جانب سے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی، جانشین مولانا متین الحق اسامہ قاسمی رحمہ اللہ و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اتر پردیش کی نگرانی میں 2 روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند، لکھنؤ، حیدرآباد اور ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز علماء اکرام نے شرکت کی۔ کیمپ کا مقصد عقائد کی درستگی، دینی فہم و بصیرت میں اضافہ اور علماء و ائمہ کو فکری جلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس موقع پر کانپور و اطراف کے درجنوں اضلاع سے علماء، ائمہ اور خطباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صدر مجلس دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اکابر دیوبند نے دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے دروازے اور امت کے لیے رہنمائی کی مینار ہیں۔ ان کی عظمت و عصمت کا تحفظ ایمان کا حصہ ہے۔ مفتی عبدالقوی حیدرآباد نے کہا کہ عقائد کا تحفظ دراصل دین حق کی حفاظت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ان پر طعن کرنے والے دراصل دل کی کجی میں مبتلا ہیں۔ مولانا طلحہ قاسمی نقشبندی نے کہا کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے پہلی بغاوت رافضیت تھی، جو اہل بیت کے نام پر نبوت دشمنی کی تحریک ہے۔ مولانا عبدالعلی فاروقی لکھنؤ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور امام اہل سنت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمہ اللہ کے علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ رافضی عقائد کا مؤثر رد انہی بزرگوں کے علمی منہج پر ممکن ہے۔ مولانا محمد یحییٰ نعمانی نے رافضیت کے پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتنہ عبداللہ بن سبا کی سازش کا نتیجہ ہے جس نے امت میں تفرقہ پیدا کیا۔ اختتامی نشست میں مختلف علماء نے ختم نبوت، فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت و صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی تعلقات جیسے موضوعات پر علمی گفتگو کی۔ کیمپ میں صوبہ کے 400 سے زائد علماء، ائمہ و خطباء نے شرکت کی اور دین حق کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ الامین تنظیم کے زیر اہتمام منعقد کی گئی 3 روزہ تفسیر القرآن کانفرنس کامیابی سے اختتام پذیر، منتظمین کا اظہار تشکر۔ تفصیلات کے مطابق الامین تنظیم کے زیر اہتمام ہتھزاری بنگلہ دیش کے پارپتی ماڈل گورنمنٹ ہائی اسکول میدان میں منعقدہ 3 روزہ عظیم الشان تفسیر القرآن کانفرنس بفضل خدا کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس موقع پر تنظیم کے صدر مولانا محمود حسن فتح پوری اور جنرل سیکرٹری محمد احسان اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر و حمد کے ساتھ ساتھ تمام معاونین، منتظمین اور شرکائے محفل کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ 21واں عظیم الشان تفسیر القرآن اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت، علماء و طلباء کی محنت، عوام کی دعاؤں اور سب کی بھرپور شرکت سے غیر معمولی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ انہوں نے خصوصی طور پر ہتھزاری تحصیل و تھانہ انتظامیہ، خفیہ اداروں کے افسران، شمالی چٹاگان کے تمام دینی مدارس کے محتممین، ائمہ و خطباء، ہتھزاری کالج و اسکول کے ذمہ داران، تاجر برادری، مختلف اسلامی تنظیموں اور صحافتی اداروں کا دلی شکریہ ادا کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حفاظت اسلام ہتھزاری، اسلامی تحریک بنگلہ دیش، جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش، خلافت مجلس بنگلہ دیش، نظام اسلام پارٹی، ہتھزاری پریس کلب، دیگر صحافتی انجمنوں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندوں کا کردار نہایت مثالی اور تعاون لائق تحسین رہا۔ اسی طرح دارالعلوم ہتھزاری کے اساتذہ، طلباء، کارکنان اور رضاکاروں کو بھی سراہا گیا جنہوں نے دن رات محنت اور قربانی کے جذبے سے خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیندار بھائیوں اور ماؤں
بہنوں کی دعاؤں، مالی امداد، محنت اور محبت نے اس اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ بیان میں الامین تنظیم کے مخلص نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، جن کی شب و روز کی محنت اور خلوص اس کامیابی کی بنیاد بنا۔ رہنماؤں نے کہا کہ اس قدر عظیم اجتماع کسی ایک تنظیم کی بس کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، سب کے تعاون اور اجتماعی جذبہ خدمت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آخر میں اس عزم کا اظہار کیا کہ دین کی خدمت اور بیداری امت کے لیے یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اور تمام اہل ایمان سے دعا اور تعاون کی درخواست کی ہے۔ شام اور بحرین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق شام کے وزیر خارجہ و امور تارکین وطن اسد حسن الشیبانی نے منامہ میں منعقدہ حوار المنامہ 2025 کے موقع پر بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شام اور بحرین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور علاقائی و عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون اور ہم آہنگی پر زور دیا، اور اس بات پر اتفاق کیا کہ تعلقات کو نئی جہتوں تک وسعت دینے کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔